سر کیا کہیں گے واقعے کے حوالے سے آپ پہ آئے پیچھے مہانوڑ آیا تھا جو شہداء سب کے دو ہفتے پہلے ایک افسوسناک اور افسوسناک واقعہ ہوا جس میں بے گناہ لوگ شہید ہوئے اور درجن سے زیادہ یرغمال ہوئے تھے. اسی طرح مانگی ڈیم میں 30 سے 35 ریویز اور سپاہی شہید ہوئے. تو آج ہم ہنوڑک آئے تھے اسی تعزیت کے لیے ان کے ساتھ یہ احتیاطی کی اظہار اور ہمدردی کے اظہار کے لیے. اور وہاں بھی میں نے بات کی اس پورے پروسیس میں وہاں مانگی ڈیم زیارت کا ہو یا ہنوڑک، اس میں ذمہ دار بلوچستان کی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ذمہ دار ہیں. اس لیے یہ میں قوم کی ترجمانی کر رہا ہوں. آپ جا کے تعزیت پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھئے، وہ آپ کو یہی جواب دیں گے، کیونکہ قوم اور ریاست کے درمیان ایک حساب ہے، وہ ہے 73 کا کانسٹیٹیوشن، 73 کا آئین. اس آئین میں ریاست نے یہ گارنٹی دی ہے حکومت کہ ہم ہر شہری کی تحفظ کریں گے، اس کی جان کی تحفظ کریں گے، عزت اور آبرو کی تحفظ کریں گے، ان کی مال کی تحفظ کریں گے. لیکن آج کسی نہ عزت نہ زندگی محفوظ ہے. اب سوال یہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار حکومت، اس کا ذمہ دار حکومت سے مربوط وہ ادارے ہیں جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پروٹیکشن دے، وہ تحفظ دے. لیکن تحفظ دینے میں صوبائی حکومت نہ لہذا صوبائی حکومت کے لیے ایک ہی راستہ ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ قوم کا اعتماد بحال ہو، آپ ان مسلح عسکریوں کے خلاف کارروائی کریں. آج تو کوئٹہ کے ارد گرد یہی مسلح عسکریت پسند ہے کہنے کے مطابق ان کے حساب کوئٹہ چمن تک آپ جاتے ہیں. یعنی حکومت خود اعلان کر چکے کہ آپ کوئٹہ ٹو کراچی، کوئٹہ ٹو کبابات سکھر، کوئٹہ ٹو ڈی خان، کوئٹہ ٹو اسلام آباد ڈیا خان، کوئٹہ ٹو تفتان، کوئٹہ ٹو چمن صبح 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ان شاہراہوں پہ آپ سفر کر سکتے ہیں. شام 6 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک آپ سفر نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے، اور 12 گھنٹے وہ بھی عوام اس پر گواہ ہے کہ آج بھی شازی سے لے کر کفتان سے لے کر یونیورسٹی کے درمیان لڑائی کی، روڈ بند تھا. تو جب آپ خود معترف اس بات کی کہ میں شاہراہوں کی تحفظ نہیں کر سکتا. جنوری میں کوئٹہ ریڈ زون تک مسلح قوتیں آ کے پہنچی، آپ کو اپنے اس محفوظ اور سیکیور ہاؤس میں بھی آپ کو تحفظ نہیں تھا. ہر ایک نے 3-3 4 دیواریں، کانکریٹ کی دیواریں اپنے سیکورٹی کے لیے. اس لیے بلوچستان کی حکومت کی ریڈ ختم ہو چکی ہے. بلوچستان کی حکومت ریڈ زون یعنی زرغون روڈ تک میں ہے. اس میں 4 ہاؤسز ہیں، گورنر ہاؤس، سی ایم ہاؤس، سیکرٹریٹ اور کورٹ ہاؤس. اس کے علاوہ مجھے بتا دیں کون آپ اپنے آپ کا تعلق میڈیا سے آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. یہاں نوڑک میں اور آپ کے لیے پوری کوئٹہ میں، پوری بلوچستان میں پکنک پوائنٹ یہاں نوڑک یا زیارت. آج ہنوڑک بھی جہنم بن چکا ہے اور زیارت بھی جہنم بن چکی ہے. تو پھر کہاں ہے آپ؟ وہ زیارت جو آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو سیکیور اور ان کی صحت اور تندرستی کے لیے وہاں رکھا تھا، وہ زیارت آج جہنم بن چکی ہے.
تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے، ان کی کنٹرول نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے اس کو کہ آپ استعفا دیں، آپ کیا چلیں گے۔ ہاں یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ اگر آپ کے بعد جو بھی وزیر اعلیٰ آئے گا وہ بھی حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کی شہریوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی ووٹ کی حیثیت نہیں ہے، بلوچستان کی وسائل پر بلوچستان کی شہریوں کی کوئی دست رست نہیں ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ گوادر اسلام آباد کا حصہ بنانا 28ویں ترمیم کے تحت، آپ چاہتے ہیں کہ کراچی کو بھی اسلام آباد کا حصہ بنانا، آپ چاہتے ہیں کہ ریکارڈنگ بھی وفاق کے تحت قرار دیا جائے، تو جب ریکارڈنگ بھی آپ ہمیں نہیں دیتے، سندھ بھی نہیں دیتے، آپ حادثوی بھی نہیں دیتے، آپ ہمیں گوادر بھی نہیں دیتے، آپ زمین کے اندر پہاڑوں کے اندر جو معدنیات ہیں وہ بھی ہمیں نہیں دیتے، ہڑپ کر کے لے جاتے ہیں، تو پھر آپ مجھے کیا دیتے ہیں؟ تین چیزیں دیتے ہیں، ایک قبر، ایک کفن، ایک گولی، اور یہی چیز ہمیں مل جائے۔ بلوچستان کی شہریوں کو تین چیزوں سے فرصت نہیں ملتا، قبر سے فرصت نہیں ملنا، کفن سے فرصت نہیں ملنا، کفن کے کپڑا وہ خرید رہے ہیں، اور جنازوں اور لاشیں اٹھانے سے ان کو فرصت نہیں ملتا۔ آپ نے تو آئین میں وعدہ کیا تھا کہ روٹی کپڑا مکان ریاست کی ذمہ داری، روٹی کی بجائے آپ نے مجھے گولی دی، کپڑے کی بجائے آپ نے مجھے کفن دی، اور مکان کی بجائے آپ نے مجھے قبر دی، یہ آپ کی ذمہ داری۔ لہٰذا حکومت ناکام ہے، ریاست کی ناکام ہے۔